وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، کیونکہ شیطان ان کے درمیان وسوسے ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر اچھے انداز میں بات نہ کی جائے تو شیطان کو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو تم میں سے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تو اس اچھی بات کرنے کو ورنہ خاموش رہنے کو اللہ کے نبی نے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر کوئی شخص واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اس کا بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر منہ کو تالا لگا لے، کیونکہ اس طرح شیطان کو فساد پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا، اور تیرا رب ان کے بارے میں جو مخلوق زمین اور آسمان میں ہے ان کے بارے میں بھی تیرا رب خوب جانتا ہے۔ اور ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت دی، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اے نبی فرما دیجئے جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور انہیں اللہ کا شریک سمجھتے ہو تو وہ لوگ تم سے نہ تو تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تکلیف کو بدل سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنے ہی کا نام نہیں، بلکہ غیر اللہ کو جب مشکل کشا یا حاجت روائی کے لیے پکارا جائے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور جب غیر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو یہ بھی شرک فی العبادت میں آتا ہے۔
کہہ دیجئے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو وہ تم سے نہ تو تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس تکلیف کو بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب تو ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ لوگ خود نیکیاں کر کے اللہ کی قربت تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ویسے بھی مشاہدے میں یہی آیا ہے کہ عام طور پہ نیک لوگوں کو ہی وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی پڑھائیاں کی ہیں، انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، اللہ ان کی تو سنتا ہے اور اللہ ہماری نہیں سنتا، اور پھر ان کے ساتھ عقیدت میں مبالغہ کر کے لوگ پھر انہی کو ہی وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ وسیلہ تلاش اگر کرنا ہو تو انسان کو نیک اعمال سے وسیلہ تلاش کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وسیلہ 3 طرح سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ سے جب دعا کریں تو اللہ سے اللہ کی صفات اور اللہ کی اسماء حسنہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ مثلا آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چونکہ تو ارحم الراحمین ہے تو ہم پر بھی رحم فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ ہم تیری رحمت کے ساتھ تیرے سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ چونکہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہم پر بھی مہربانی کر دے۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ آپ اپنے نیک اعمال کو بھی بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دیتی ہوں، قرآن مجید میں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا بہ، اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ایمان کی دعوت دے رہا تھا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ ہم ایمان لے آئے تو اب اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہاں پہ ایمان جیسے نیک عمل کو اللہ کے حضور مغفرت کے لیے وسیلے کے طور پر پیش کیا گیا۔ تیسری بات، آپ کسی نیک زندہ آدمی سے دعا کرا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی ہر طرح کے وسیلے شرک کے چور دروازے ہیں۔ وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف قربت تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا عمل کریں کہ جس سے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوتے ہیں۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے قبل ہلاک نہ کر دیں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور جو بات ہمیں معجزے بھیجنے سے روکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ پہلے قوموں نے بھی جھٹلایا۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی معجزے کے طور پر دی تھی تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کے خاطر بھیجتے ہیں۔ معجزے کا مقصد لوگوں کو صرف تماشا دکھانا نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کوئی مذاق ہوتا ہے، بلکہ یہ اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ نبی کی پشت پر قادر مطلق اللہ رب العزت کی قوت موجود ہے، اور یہ ضرورت تو ایسی بھی پوری ہو جاتی ہے جیسے کفار نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ دیکھ کر ان کو جواب دیتے جاتے تھے۔ باقی جب لوگ اللہ سے معجزہ مانگیں اور پھر اس کے ساتھ سرکشی کریں، جیسے قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا اور اس کے بعد اسی اونٹنی کو قتل کر دیا، تو پھر ایسے معجزے دیکھنے کے بعد عذاب آنا لازمی ہوتا ہے۔ ایسی بستیوں کو باقی نہیں چھوڑا جاتا اور انہیں برباد کر کے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم نے تجھے کہا تھا کہ تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور یہ واقعہ جو ہم نے آپ کو دکھایا اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ واقعہ معراج
یہ بھی لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا، کیونکہ لوگ اس بات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کس طرح بیت المقدس بھی لے گئے اور انہیں آسمان کی سیر بھی کرا دی۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں زقوم کے بارے میں آیات اتری کہ یہ درخت جہنم میں ہوگا، تو قریش مکہ نے اس کو بھی مذاق بنا لیا کہ آگ میں ایک درخت کیسے اگ سکتا ہے۔ تو ہم نے جو معراج کا واقعہ آپ کو دکھایا اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی تھی، یہ بھی ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا، اور ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، مگر ڈرنے کی بجائے ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ یہ واقعہ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ، سورہ آراف اور سورہ حجر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کیا ہے؟ شیطان نے کہا بلا دیکھو تو یہ جس شخص کو تو نے، جس جنس کو تو نے میرے اوپر فوقیت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام پہنا دوں گا اور اسے اپنے رستے پر چلا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا، جو تیری ان میں سے پیروی کرے گا تو جہنم تم سب کی جزا ہوگی، اور یہ پورا 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 بدلہ ہوگا، تمہارے سمیت میں سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تو انہیں گھبراہٹ میں ڈال دے جن کو تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکتا ہے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان کے اوپر چڑھا کے لیا اور ان کے مالوں اور اولادوں میں شریک ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی چھٹی دے دی، تو جس طرح انسان کو گمراہ کر سکتا ہے تو کر لے، ہر باز مالے، تو قوت کے ساتھ، تو وسوسوں کے ساتھ انہیں گمراہ کر لے اور ان کے مالوں اور اولادوں میں شریک ہو جا۔ شیطان ہماری مالوں اور اولادوں میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ ہم مال کے لیے خود محنت کرتے ہیں، اپنی اولادوں پر خود جان مارتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں اللہ کے حکم کے مطابق ان کی تربیت نہیں کرتے، مال کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی صرف دنیا ہی سکھاتے ہیں، تو ہم شیطان کے مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ محنتیں ساری ہماری ہوتی ہیں، اور مقصد کس کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کے۔ لہٰذا اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیے اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے راستے پہ چلائیے، اور اپنے مالوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، ان سے اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کیجئے، لیکن ان سے اپنی آخرت کا حصہ بھی رکھنا کبھی نہ بھولیں، ورنہ شیطان ہمارے مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور تو ان کو وعدے دے، اور شیطان تو ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سارے دھوکے کے ہوتے ہیں۔ بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی زور نہ چلے گا، اور تیرا رب تو کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ تمہارا رب وہ ہستی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں مصیبت آتی ہے، تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تمہارے ساتھ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف آ جاتی ہے تو تم ان سب کو بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ موت سامنے دیکھ کے تمہیں صرف اللہ ہی کی یاد آتی ہے، اور وہ وعدہ لس نکھر کر سامنے آ جاتا ہے جو کہ تمہیں بھولا ہوا تھا۔ تو جب تمہیں اللہ تعالیٰ خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم اللہ سے منہ پھیر لیتے ہو، اس وقت تمہیں دربار والے یاد آ جاتے ہیں، اور اس وقت تمہیں کرنی والا پیر یاد آ جاتا ہے کہ جی میں نے تو اس نے جی میرے اوپر پھونک ماری تھی، اور میں نے اب اس کے دربار پہ جا کے چڑھاوا چڑھانا ہے۔ جب تمہیں وہ خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے جانب زمین میں دنسا دے، یا تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج دے، پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز نہ ملے؟
समंदर में ऊपर अल्लाह होता है, नीचे पानी होता है, और इंसान को नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे सिवाय अल्लाह के कोई और मददगार नहीं। लेकिन इंसान खुशकी पे आकर अल्लाह को क्यों भूल जाता है? क्या वो अल्लाह जो समंदर में उसे गरक कर सकता था, वो अल्लाह इस बात पे कादिर है जमीन फटे और वो उसके अंदर समा जाए? या अल्लाह उसके ऊपर पत्थरों की बारिश भेजने पर भी कादिर है? या तुम इस बात से न डर हो गए हो कि अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा समंदर में भेज दे और तुम्हारे ऊपर ऐसी सख्त आंधी भेजे कि तुम्हें तुम्हारे कुफर की पादाश में गरक कर डाले, और फिर तुम अपने लिए कोई ऐसी जात ना पाओगे जो हमारा पीछा कर सके, जो अल्लाह से पूछ सके कि अल्लाह ताला फला बंदे को ये सजा क्यों दी गई है। और हमने बनी आदम को इज्जत अता फरमाई और हमने उसको खुशकी और तरी में सवार कर दिया और हमने उसको पाकीज़ा चीजों से रिज़्क दिया और हमने अपनी बहुत सी मखलूकात पर उसको नुमायां तौर पर फजीलत दी। अल्लाह ताला ने इंसान को इस जमीन में खलीफा बनाया और बहुत सी अपनी तमाम मखलूकात पर उसको फजीलत दी, फरिश्तों से सजदा कराया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया और इल्म हासिल करने की कुव्वत बख्शी। इसी कुव्वत की बिना पर आज इंसान तमाम जानवरों, परिंदों वगैरह पे हुकूमत करता है और इसी इल्म की वजह से ये सारी साइंसी इजादात मुमकिन हुई हैं जिनसे इंसान कुर्राए अर्ज़ की अशिया को मुसख्खर करने के साथ साथ कायनात के दूसरे सितारों पर भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसान को बावकार तरीके से दो टांगों पर खड़े होने की ताकत दी है। बाकी तमाम जानदार जमीन की तरफ मुंह करके चलते हैं जबकि इंसान सीधा खड़ा होकर चलता है। अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम जानदारों में से सबसे बेहतर अंदाज पर पैदा किया, इंसान को बोलने की सलाहियत दी, और अगर इंसान अपनी फितरत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अपने रब का फर्मा बरदार हो जाए तो फिर उसकी फजीलत को चार चांद लग जाते हैं। ऐसा इंसान जो कि अपने रब का फर्मा बरदार हो फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो फरिश्तों से सजदा करा के भेजा। हाँ, जब इंसान अल्लाह का नाफरमान हो जाता है तब इस कायनात की सबसे नापाक और सबसे रजील मखलूक बन जाता है। उस दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, उनके लीडरों के साथ बुलाएंगे, तो जिस शख्स को उसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया गया, ऐसे लोग अपना अमाल नामा पढ़ेंगे और उन पर जरा बराबर भी जुल्म न किया जाएगा, उनके नेकियों का अजर देने में जरा भी कमी ना होगी। और जो शख्स इस दुनिया में भी अंधा रहे तो वो आखिरत में भी अंधा रहेगा और ज्यादा गुम करदा रास्ते का होगा। और हमने आपकी तरफ वही की है, करीब था ये काफिर आपको इस वही से बहका देते ताकि आप वही के अलावा हम पर कुछ झूठ बांध दें, और अगर ये सूरत होती तो तब ये काफिर तुझे अपना दोस्त बना लेते। कुफारे मक्का जब अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इस्लाम का रास्ता रोकने में नाकाम रहे तो उन्होंने बाहमी इफाम और तफहीम की कोशिशें शुरू कर दी। जैसा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक पेशकश की कि आप 1 साल हमारे बुतों को बुरा न कहें और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरह उन्होंने एक दफा ये पेशकश भी की थी कि अगर आप चाहें तो हम आपको अपना सरदार बना लेते हैं, अगर चाहें तो मालो दौलत के ढेर आपके सामने लगा देते हैं, और अगर आप बीमार हैं आपका इलाज करा देते हैं, और अगर आप किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हम ऐसा भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें। तो अगर ये लोग हर तरीके से आपको अल्लाह के रास्ते से बहकाने की कोशिशें करते हैं, अगर आप इनकी बातों में आ जाते तो ये तुझे अपना दोस्त बना लेते, और अगर हम आपको साबित कदम न रखते तो करीब था कि आप उनकी तरफ थोड़ा सा झुक जाते। और
اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا بھی جھک جاتے تو اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات سے بھی بڑھا دیتے ہیں؟ ان قرآن کی آیات کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے؟ نبی اللہ کا تبھی فرما بردار، تب نبی اللہ کو تبھی پیارا ہوتا ہے جب وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور اگر نعوذ باللہ نبی بھی اللہ کی نافرمانی کرے تو نبی کو بھی اللہ کے غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین یعنی مکہ سے دل برداشتہ کر کے یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہم نے آپ سے قبل اپنے رسول بھیجے، اور آپ ہمارے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ نبی قوم کو چھوڑ کے چلا جائے، تو پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آنا بالکل متوقع ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اگر آپ کو مکہ سے نکال دیتے تو پھر اس کے بعد یہ لوگ بھی مکہ میں تھوڑی دیر ہی رہ سکتے، اور ویسے آپ دیکھ لیجئے یہ اصول اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی مکہ سے ہجرت کی، کفار کا یوم حساب شروع ہو گیا، اور آپ کی ہجرت کے صرف 2 سال بعد بدر کے میدان میں کفار کو سزا سنا دی گئی۔ یہ ہماری سنت ہے اپنے رسولوں کے بارے میں، اور آپ ہماری سنت کے بارے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ آپ نماز قائم کیجئے سورج کے زوال ہونے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر تک قرآن پڑھیے۔ یقیناً پڑھنے کے وقت فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا تو حکم ہے، لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ نمازیں کتنی پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اس جگہ پہ سے کچھ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سورج جلنے سے لے کے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھیں تو اس میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آ جاتی ہے، اور پھر فجر کی نماز کا ذکر علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ فجر کی نماز میں قرآن پڑھیے کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں یہ دونوں فرشتے جو اعمال نامے لکھتے ہیں یہ ان میں حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں وہ فرشتے جو کہ عصر کے وقت آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے پوری رات ڈیوٹی دی ہوتی ہے وہ، اور جو فرشتے دن کی ڈیوٹی کے لیے آسمان سے نازل ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات کی ڈیوٹی دی ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر کوئی شخص اس وقت نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کی تیاری کر رہا ہو تو فرشتے اللہ کو یہ رپورٹ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتا ہوتا ہے کہ اللہ ہم تیرے بندے کے کو اس حال میں چھوڑ کر آئے تھے کہ وہ نماز کی تیاری کر رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح عصر کے وقت بھی ہوتا ہے۔ تو ان 2 نمازوں میں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیجیے کہ یہ 2 نمازیں اول وقت پڑھی جائیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کی جو رپورٹ روزانہ پہنچنی ہے وہ اچھی پہنچے۔ اور اگر اللہ نہ کرے انسان اس وقت سو رہا ہو تو پھر فرشتے اللہ کو یہی رپورٹ دیتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے کے پاس گئے تھے تو تب بھی وہ مرا پڑا تھا، اور اب بھی جب ہم آئے ہیں تو تب بھی سویا ہوا تھا۔ سونا اور مرنا، آپ کو میں بتاؤں یہ دونوں بہنیں ہیں۔ مرتے وقت بھی انسان کی روح نکلتی ہے اور سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اور رات کو آپ تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ شاید کہ تیرا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ مقام محمود جنت میں ایک بلند مقام ہے جو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ جنت الفردوس جو کہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، یہ اس کا بھی سب سے بہترین مقام ہے اور عرش الہی کے قریب تر ہے۔ اور آپ اللہ سے کہیے اے میرے رب مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، اور مجھے نکال تو سچا نکال، اور میرے لیے اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو مددگار بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہجرت کا حکم دیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو وہ دعائیں سکھا دی گئیں جو کہ ہجرت کرنے کے وقت آپ کو اللہ سے مانگنا تھی۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل تو جانے باغ نکلنے والا ہے، اور ہم قرآن میں جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر وہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے، کیونکہ ظالم ان آیات کو نہیں مانتے اور ان کے کفر میں اس طرح اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر اپنی نعمتیں کرتے ہیں، منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو اس وقت مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک مومن کا رویہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ مومن کو جب اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کا زیادہ فرما بردار ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو مومن صبر بھی خوشی میں شکر کرتا ہے اور تنگی میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، ہر کوئی اپنی مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے، تو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے۔ اور وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے روح تو میرے رب کے حکم سے ہے اور تم علم میں سے بڑا تھوڑا دیے گئے ہو۔ یہود کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ تمہیں روح کے معاملات سمجھ نہیں آئیں گے۔ روح سے مراد یا تو انسانی روح ہے جس کے نکلنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، یا روح سے مراد حضرت روح الامین جو کہ وحی لاتے تھے۔ تو لہذا وحی کا معاملہ ہو یا روح کا معاملہ ہو، یہ دونوں معاملات انسان کے چھوٹے سے دماغ میں نہیں آتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی فرما دیا کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور ہم نے جو آپ کی طرف وحی بھیجی ہے ہم اگر چاہیں تو اسے لے جائیں، اور اس کے مقابلے میں پھر آپ کو کوئی ہمارے خلاف کارساز بھی نہ ملے کہ جو اس وحی کو آپ کے پاس دوبارہ پلٹا دے، مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک اور یہ وحی آپ پہ نازل فرماتے رہتے ہیں، اس کا فضل تو آپ پر بہت بڑا ہے۔ اے نبی فرما دیجئے اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں، وہ کبھی بھی اس جیسی چیز نہیں بنا کے لا سکتے، اور اگرچہ ان کا ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ بن جائے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، تو اکثر لوگوں نے انکار کیا، ہاں کفر ہی کرتے گئے، اور یہ لوگ کہنے لگے ہم اے نبی تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کرتے، یا تیرے لیے ایک کھجوروں کا باغ ہو، کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس کے اندر آپ نہریں بہا دیں۔ آپ کو پتہ ہے مکہ ایسی جگہ تھا جہاں کے لوگوں نے کبھی نہر دیکھی ہی نہیں تھی، مکے میں آج بھی کوئی نہر نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مکے میں باغات بھی نہیں ہوتے، نہ چشمے ہوتے ہیں۔ تو کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبات کیے کہ جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ نہیں بنا لیتے ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کریں گے، یا پھر ایسا کریں آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہمیں نظر آئے اور اس کے اندر نہریں جاری ہوں، یا پھر آپ آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، تو وہ آسمان کے ٹکڑے عذاب کے طور پر ہمارے اوپر نازل ہو جائیں، یا پھر تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دو، اللہ کیا دربار لگے اور اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ سنا دے۔ عجیب بات ہے، کفار مکہ اللہ کی رحمت مانگنے کی بجائے اللہ کا عذاب ہی مانگتے تھے۔ یا تیرے لیے ایک سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے پر ایمان تب تک نہ لائیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے ایک کتاب لائے جس کو ہم پڑھ سکیں۔
تو یہ اکٹھے 7 مطالبات جو ہیں رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिए गए کہ یہ معجزے دکھاؤ گے تو تب ہم تمہاری رسالت کو تسلیم کریں گے۔ اب دیکھیے جی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، کہہ دیجئے میرا رب تو بڑا پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں اور ایک رسول ہوں۔ کفار مکہ آپ سے معجزات اس لیے نہیں طلب کرتے تھے کہ انہیں حق کو پہچاننے میں کوئی دقت ہو رہی تھی، بلکہ وہ تو صرف آپ پر اعتراض کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اگر انہیں نشانی چاہیے ہوتی تو یہ قرآن مجید خود معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اگر کوئی انسان واقعی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک زمین سے ایک بیج کا پھوٹنا ہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس کے لیے کائنات کی تمام قوتیں ملتی ہیں تو ایک پتا زمین سے پھوٹتا ہے، لیکن یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو واقعی ہدایت طلب کرتا ہو۔ اب یہ سارے معجزے تو اعتراضات کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ معجزات طلب کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کا ایک ہی جواب دے دیا کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس خدائی اختیارات ہیں، میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں تو صرف ایک انسان ہوں، ایک انسان ہوں تمہارے جیسا۔ ہاں میرا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا یہ تمام معجزات، تمام مطالبات پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت آنے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف اسی چیز نے روکا جو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ تھا اصل کفار مکہ کا اعتراض، یہ تھا کہ ایک انسان کیسے رسول بن گیا۔ اور یہ جو ذہنیت تھی یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ آج بھی اگر آپ عوام الناس میں لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے، لوگ فوراً توہین رسالت کا فتویٰ آپ کے اوپر جڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ذہنیت کفار کی تھی۔ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے ہوتے اطمینان کے ساتھ تو ہم ان کے اوپر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو نمونہ بنانا ہوتا ہے، تو دنیا میں چونکہ انسان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انہی کی قوم سے، انہی کی زبان سے، انہی کے طور طریقوں کا ایک نبی بھیج دیا جسے ان کے تمام مسائل کا علم ہے۔ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ ان کے لیے بطور نمونہ ایک فرشتے کو بھیجتے۔ لہٰذا یہ جو تمہیں تکلیف ہے کہ ایک بشر کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، تو یہ سوچ لو کہ اگر ہم اسے فرشتہ بنا کے بھیجتے تو وہ زمین والوں کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا تھا۔ لوگ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں مبالغہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو جی نور تھے، وہ تو جی عالم الغیب تھے، وہ جی اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور وہ جی یہ ہے اور وہ جی وہ یہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اور قدر و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کمال ہی یہی ہے کہ آپ ایک انسان ہونے کے باوجود ان سارے جذبات جو کہ ایک انسان کے اندر ہوتے ہیں، ان سارے جذبات کے باوجود انتہائی اعلیٰ اخلاقی معیار کے حامل تھے۔ انہیں غصہ بھی آتا تھا، انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی، انہیں تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، انہیں غم بھی پہنچتا تھا، انہیں زخم بھی آتے تھے، انہیں درد بھی ہوتی تھی، انہیں گالیاں تکلیف بھی دیتی تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ایمان کا، عبادات کا، اخلاق کا ایسا معیار پیش کیا جو کہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ نور ہوتے، فرشتہ ہوتے اور اگر یہ معیار پیش کرتے تو میں سچی بات ہے میں یہی سوچوں گی اس میں میرے لیے کوئی نمونہ نہیں۔ بھئی ایک نور کو تو نہ غصہ آتا ہے، ایک نور کو تو نہ بھوک لگتی ہے، ایک نور کو تو نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ اس کو بیوی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ اس کو کمائی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک نور جتنا بھی نیک ہو جائے میرے لیے تو وہ نمونہ نہیں ہے، کیونکہ میرے اور اس کے حالات میں کوئی مماثلت نہیں۔
تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ہم انسانوں جیسے ایک پیغمبر بھیجا اور اس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال پوشی۔ اس لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ آپ کی قدر و منزلت میں کوئی اضافہ ویسے بھی نہیں کرتے، حقیقتاً تو خیر کرتے ہی نہیں، لیکن اگر عقل کے لحاظ سے دیکھیں تو تب بھی ان کی کوئی قدر و منزلت میں وہ اضافہ نہیں کرتے۔ آپ کی قدر و منزلت ہے ہی یہی کہ آپ انسان ہونے کے باوجود فرشتہ تھے، انسان ہونے کے باوجود فرشتوں جیسے نیک تھے۔ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اور وہ اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار بھی ہے اور ان کے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت والے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور بہرے اور گونگے کر کے اٹھائیں گے۔ کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کو کافر کو سر کے بل چلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس اللہ نے اسے دنیا میں ٹانگوں پر چلایا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت والے دن اسے سر کے بل چلا دے۔ نہ صرف اللہ سر کے بل چلائے گا بلکہ وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، جیسے وہ دنیا میں حق کے لیے اندھے بہرے گونگے ہو گئے تھے، قیامت والے دن انہیں اللہ واقعی اندھے بہرے اور گونگے بنا کر اٹھائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اس کی آگ بڑکا دیں گے۔ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اور جب کبھی آگ بجھنے لگے گی اس آگ میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ بلکہ سورہ نساء کی وہ آیت یاد کر لیجئے کہ جس وقت ان کے جلدیں گل سڑ جائیں گی ہم ان کی جلدیں نئی بنا دیں گے تاکہ وہ آگ کا مزہ اچھی طرح چکھیں۔ یہ ان کا بدلہ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ از سر نو پیدا کیا جائے گا؟ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے اور بھی پیدا کر دے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا۔ تو ظالم ماننے والے ہی نہ تھے، وہ تو صرف کفر ہی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے سب کچھ اپنے پاس ہی رکھتے، انہیں خرچ ہی نہ کرتے۔ ذرا تصور تو کریں کہ ہوا کا کنٹرول اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا حشر ہوتا۔ انسان کی طبیعت حقیقتاً ایسی ہی ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے اپنے پاس ہی رکھتے، اور انسان تو بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح